اب میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل روایہ سیاستہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ درس حدیث سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے موقع پر جب کہ تم تعداد میں کم تھے۔ آج اور کل کی مناسبت سے میں نے غزوہ بدر کی کچھ پہلو آپ کے پاس پیش کرنے کی کوشش کیا ہے، جس میں یہ بات واضح ہے کہ 2 ہجری میں روزے بھی فرض ہوئے، 2 ہجری میں فطرے کا حکم بھی آیا، اور 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال، ہجری میں یعنی رسول اللہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دوسرے سال مدینے میں روزے فرض ہوئے، فطرے کا حکم ہوا، اور غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ غزوہ بدر کی تاریخ 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک کو آپ مدینہ منورہ سے نکلے، رات میں بدر کے کنویں کے پاس، بدر ایک مقام ہے، ایک کنویں کا نام ہے بدر، الحمدللہ ہمارے کو وہاں پر زیارت کا موقع ملا۔ جس زمانے میں گاڑیاں مدینے کو جانے والی بدر سے ہو کے جاتی تھی، جب لوگوں کا ازدحام دیکھے بدر کے مقام پہ تو یہ سعودی حکومت روٹ بدل دی تھی اور وہاں پہ کچھ پابندیاں لگ گئی تھی، ہم قریب سے جا کے دیکھے، دیوار وغیرہ تھی وہ سب، اور اس موقع پر شہید ہونے والے 14 صحابہ کے نام ایک پتھر پر لکھے ہوئے ہیں پورے۔ لوگ وہاں پہ جا کے دعائیں کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکے میں بھی ستاتے تھے، اور جب آپ مدینہ آ گئے تو آپ پر ایمان لانے والے مختلف مقامات پر گئے، کرے شہر وغیرہ میں، تو وہاں بھی ستایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان شام سے واپس مکے کی طرف اپنا تجارتی قافلہ لے کر واپس ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا، صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ اس کو روکا جائے۔ روکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو مال تجارت آ رہا تھا، اس میں جو مال تھا وہ مال مسلمانوں کے خلاف میں استعمال ہونے والا تھا۔ اسی لیے ایک سوچ میں اپنے طور پہ دے رہا ہوں، اس کو فتویٰ نہیں سمجھنا۔ ہم لوگ جو بینک میں انٹرسٹ کا پیسہ چھوڑ رہے ہیں نا، شان میں آ کے نہیں ہم نہیں لیتے بول کے جو چھوڑ دے رہے ہیں نا، وہ پیسہ گورنمنٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے، تو پھر اس کا کیا جائے؟ وہ پیسہ لے لینا، لے کے کسی ایسے مسلمان کو دینا جس کے کچھ کام کاج نکل جائے بغیر ثواب کی نیت سے۔ آج کے دور میں بینکوں میں چھوڑنے کا نہیں ہے۔ چلیے موضوع کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ صحابہ سے فرمایا تو صحابہ تیار ہو گئے رسول اللہ کے حکم پر، مگر یہ بات ابو سفیان تک بھی پہنچ گئی کہ لوگ راستہ روکنے والے ہیں مدینے والے، کیونکہ راستہ شام کو مدینے سے ہی جاتا تھا۔ اب ابو سفیان کیا کرا، وہ ایک قاصد کو بھیجا مکہ، ابو جہل کے پاس بول بھیجا کہ جو مال مکہ آ رہا ہے وہ مال کو روکنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں،
تو اب ابو جہل سارے مکے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ دیکھو اہل مکہ، تمہارا جو مال آ رہا یہ مال رکنے والا ہے، تم سب مل کے اس کے دفاع کے لیے آ جاؤ۔ تو سارے اہل مکہ جمع ہو گئے اور وہ اس کی دفاع کے لیے آ گئے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا، دو قافلے ہو گئے۔ ایک قافلہ تو ابو سفیان کا تھا جو تجارت کا مال لے کر شام سے آ رہا تھا، ایک لشکر کی شکل میں مکے سے ابو جہل کے ساتھ لوگ آئے، اور وہ ان کو معلوم تھا کہ جو روٹ ہے اسی روٹ پہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہ جو دو قافلے ہیں، دو قافلوں میں سے ایک کی فتح یقینی ہے اے میرے محبوب آپ کے لیے۔ اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ مال والے قافلے کا اختیار کریں یا ان سے لڑیں۔ اب حضور جب صحابہ سے مشورہ کیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ جو جید صحابہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ابو جہل کے لشکر سے مدبھیڑ کریں گے۔ اب یہ مال جو تھا ابو سفیان کا اس کو چھوڑ دیے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ کیے تو 313 صحابہ کا ذکر آتا ہے، بعض روایت میں 310 ہے، مگر یہ تھے اتش مدینے میں، ہزاروں نہیں تھے مدینے میں، کیونکہ ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ 313 صحابہ تھے، جن میں سے 6 یا 8 صحابہ مختلف مقامات پر حضور نے بھیجا تھا، اور کچھ مدینے میں 1-2 صحابہ کچھ تھے، اس لحاظ سے 8 صحابہ بچے رہے۔ باقی پورے صحابہ جب جمع ہو کے حضور کے ساتھ نکلنے لگے، کیا تھے؟ 2 اونٹ تھے، 6 تلواریں تھیں، اور 8 زرہ یا وغیرہ کچھ تھی، بالکل خلیل آلات حرب و ضرب تھا۔ اور صحابہ لکڑیاں، کھجور کے ٹہنیاں، کھجور کے بھالے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ لے کے نکل آئے۔ اللہ کے رسول دیکھ کے پوچھے یہ کیا ہے، ایسے جنگ ہو سکتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا بھروسہ اللہ اور آپ پر ہے، یہ آلات ضرب و حرب پہ نہیں ہے، ہمارا تکیہ، ہمارا بھروسہ تو اللہ اور آپ پہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر جب نکلے تو آپ غزوہ بدر میں آ گئے، مقام بدر پہ آ گئے۔ تو وہاں پر پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا، رات میں پڑاؤ کر دیا، 16 تاریخ تھی، ہلکی سی بارش ہوئی تو جو زمین ڈھیلی تھی وہ بارش کی وجہ سے وہ زمین سخت ہو گئی۔ اب جدھر ابو سفیان کا قافلہ تھا آ رہا تھا، اس کو جب اطلاع ہوئی کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں مکے سے، تو یہ اپنا مال بچانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے مکے کی طرف یہ نکل گیا۔ ابو جہل بہت سارے لوگ جب آئے بدر کی طرف تو اللہ کے رسول نے مدینے سے جو راستہ بدر کو لگتا بدر کی طرف، تو وہاں پڑاؤ کیا۔ تو کسی نے مشورہ کیا یا رسول اللہ ادھر نہیں، ہم ادھر پڑاؤ کریں گے جو راستہ مکے سے آتا ہے۔ پڑاؤ کیا آپ نے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول انکوائری کے لیے 2 صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کے انکوائری کر کے آؤ کہ وہ لوگ کتنے ہیں جو ابو جہل کے ساتھ آئے ہیں۔ تو آپ جب گئے تو ایک شخص ملا، اس کو پکڑ کے لائے، ایک غلام ملا، اس کو پکڑ کے لائے، اللہ کے رسول کے پاس لائے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، اب آواز آ رہی حجرے میں، اب یہ صحابہ اس سے تفتیش کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ بول ابو سفیان کا قافلہ کتنے لوگ ہیں، کیا ہیں؟ تقریباً 80 آدمی کا قافلہ تھا ابو سفیان کا، مال کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہ یہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، تو بعض دفعہ اس کو مارتے، یہ سمجھتے کہ سچ بول۔ اب جب ابو سفیان کا پوچھتے تو نہیں بولتا، نہیں معلوم تھا اس کو۔ اب ابو جہل کا پوچھتے تو وہ کچھ بولتا، کچھ ایسی باتیں تھی۔ اللہ کے رسول کو یہ بات ناگوار لگی، آپ فوری نماز اختتام کر کے آئے، اور اللہ کے رسول نماز ختم کر کے آگے وہ اس سے پوچھے تو وہ کچھ باتیں بتانے لگا۔ اللہ کے رسول بولے کیوں مارتے ہیں؟ جب یہ سچ بولتا ہے تو مارتے ہیں، اور یہ جب غلط بولتا تو خاموش ہو جاتا۔ اللہ کے رسول پوچھے، آخری تفتیش کی باتوں میں ایک بات اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ان کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ بولے فلاں۔ بولے کتنے اونٹ کاٹتا ہے؟ 10 اونٹ۔ پھر دوپہر کا؟ بولے 10 اونٹ۔ تو اللہ کے رسول بولے اندازہ لگاؤ اس بات سے کہ 900 سے 1000 ہیں، جو ابو جہل کے ساتھ تھے وہ 900 سے 1000 لگ بھگ ہے۔ چلیے میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں۔
جب مقابلہ ہوا تو ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجور تھے، آپ کی جھولی میں بھی آیا ذکر، کھجور تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اس غزوے میں شہید ہو گئے اس کے لیے جنت ہے. تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے، وہ کھجور کھاتے ہوئے آگے بڑھے بول کے ہے، بعض جگہ ہے وہ کھجور کو پھینک دیا، پھینک کے بولے یہ کھجور کھانے میں میرے کو دیر ہو رہی. فوری تلوار لیے اور میدان میں اترے، ضرب یعنی مقابلہ ہوا، آپ شہید ہو گئے، آپ شہادت کو پا گئے. اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ بندے کی کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ بغیر ذرا کے دشمنوں میں گھسے اور دشمنوں سے لڑے. وہ صحابی رسول اپنا ذرا نکال دیے، جنگی لباس نکال کے تلوار لے کے دشمنوں میں گھس گئے اور آپ جام شہادت کو نوش فرمائے. اور اسی طرح سے کئی واقعات ہوئے ہیں. یہ پہلا معرکہ تھا مدینے کے بعد غزوہ بدر، جس میں صحابہ نے جانثاری دکھائی. پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جب ہوئی تو آپ دعا کیے تو اللہ نے بتا دیا کہ دشمن ہلاک ہوں گے فلاں فلاں جگہ. اللہ کے رسول نشان لگا کے بتائے یہاں ادبا گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا وغیرہ وغیرہ. صحابہ کو اطمینان ہو گیا. اب اللہ کے رسول نے جو دعا اس میں کی تھی وہ دعا قابل غور ہے. آج جو غیر مخلدین، آج جو بدعقیدے بولتے کہ اللہ کے رسول ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے وغیرہ وغیرہ، یہ جو باتیں کرتے ہیں، آؤ سنو اللہ کے رسول نے کیا کہا اس موقع پہ. اللہ کے رسول نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ مٹھی بھر ہیں، ان کے سامنے جو 1000 ہیں ان کے سامنے 313 مٹھی بھر ہیں. اے اللہ اگر یہ آج شہید ہو گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا بعد میں کوئی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تو حضرت ابوبکر پیچھے سے تھام لیے، بولے بس ہے یا رسول اللہ، بس ہے، آپ کی بات کو اللہ رائے گاہ نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. اللہ کے رسول اس پہ دعا کرتے تھے اللہ ہماری مدد کر، وقت آ گیا ہے کہ مدد کر. صحابہ اکرام جب میدان میں آ گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جس مشرک کا گردن مارنے کا ہم ارادہ کر کے تلوار ایسا لے جاتے اس کی گردن گر جاتی تھی. یہ باتیں آ کے جب اللہ کے رسول سے عرض کی تو اللہ کے رسول فرمائے کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا زمین پر. صحابہ نے حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کی آواز کو سنا، گھوڑے کو دیکھا. اور اب ایک بات یہاں ہے کہ ایک فرشتہ جب پچھلی تاریخوں میں آتا ہے، ایک فرشتہ زمین کو اٹھا کے آسمان کی بلندی تک لے گیا تو وہ زمین پر رہنے والوں کی چیخ و پکار کو آسمان والے سنے، وہاں سے وہ فرشتہ پلٹا دیا زمین کو، ایک فرشتہ. مگر یہ جو 1000 تھے ان کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا نا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام دکھانے کے لیے کئی فرشتوں کو نازل کیا تھا. کئی فرشتے، صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے ایسا کرے وہ ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول نے جو صحابی حضرت عباس ابن عبد المطلب کو پکڑ کے لائے، حضور کے چچا کو جو قیدی بنا کر لائے، ان سے پوچھے کہ ان کو کیسا پکڑے تم؟ وہ موٹے تھے. کون؟ حضور کے چچا حضرت عباس. تو بولے یا رسول اللہ میں ان کو باندھنا چاہ رہا تھا، پکڑ کے لانا چاہ رہا تھا، میں نے خوش نما خوب روح ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ بڑا خوبصورت، جس کے بال بڑے خوبصورت تھے، انہوں نے میری مدد کی. اب میں دیکھ رہا ہوں وہ دکھ رہی نہیں میرے کو. اللہ کے رسول فرمائے ہاں وہ فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کیا. حاضرین محترم، اس کے کئی پہلو ہیں جس سے صحابہ کی عقیدت، صحابہ کی جانثاری بھی معلوم ہوتی ہے اور اللہ کا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا وہ بھی معلوم ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر کسی اور موقع پر اور باقی باتیں بتائی جائے گی. جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.